شروع کریں۔ جناب مسیح السما خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ آپ پر بھی خدا تو آج ہم ہماری اگلی دو کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، 26ویں اور 27ویں بک ریڈنگ کے لیے۔ جی۔ تو میں ہماری پہلی کتاب کے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر آپ کو آواز صحیح طریقے سے سنائی دے۔ آواز صحیح سنائی دے رہی جناب مسیح الزما خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ جی۔ ہمارے سبھی ممبران کا خوش آمدید ہے جو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب، فیس بک پہ یا دیگر چینلز پہ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں۔ تو ہم آج کی اس تقریب کا سوال کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ یہ امریکہ کے ایک ممبر نے سوال کیا ہے جی۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ نے 25 نیشنل اسمبلی کے، یورپین نیشنل اسمبلی کے ممبران کا ذکر کیا کہ وہ آپ کو سب مان گئے۔ یہ واقعی اس زمانے کا آدم اور مسیح زمانہ نبی اور خدا کا دل بھی مان گئے ہوں گے؟ اس میں تو کوئی شک بات نہیں رہا ہوگا، اس میں تو کوئی شک باقی نہیں رہا ہو۔ ان کو آپ کی گواہی دینی چاہیے، نہ کہ یہ سچ، ہاں کہ یہ سچی بات ہے۔ یہ امریکہ سے ایک ممبر نے سوال کیا۔ ہے۔ جس بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے اور جو بات میں کہہ رہا، وہ اپنا خیال ظاہر کر رہے تھے، اوپینین، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ بات نہ کہوں کیونکہ یہ کنسپرسی ہے۔ اس وقت یہ کہنا کہ فلاں شخص یا فلاں شخص یا فلاں شخص، یہ کنسپرسی تھی۔ مجھے سیاسی لیڈروں نے بھی وارننگ تھی اور حکومت نے بھی اور پولیس نے بھی، لیکن میں اپنی بات پہ ڈر کہ میرا اوپینین نہیں ہے، میری مشاہدہ الہی ہے۔ وقت گزر گیا، اب وہی لوگ جب اب جو تحقیقات ہوئی تو سوئٹزرلینڈ کی، ہالینڈ کی، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، بیلجیم، جو میڈیکل ٹیمیں ہیں ان پہ وہ بوجھ نہیں رہا جو اس وقت تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب انہوں نے کہا تو ان کو اٹھا کے اندر کر دیا، ان کے لائسنس لے گئے، وہ لوگ بھاگ گئے اپنے ملک سے، ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور انتظار کیا۔ لیکن اب وہ تاریخ جو ہے وہ جب صحیح ترجمہ کرتی ہے جب وہ لوگ نہیں رہتے جو ظالم ہو، بااختیار لوگ ہوں، تو پھر صحیح تاریخ سامنے آتی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے جن کا اثر تھا، جنہوں نے یہ کام کیے اس وقت، وہ لوگوں، ان لوگوں پر جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ان پہ بڑا ظلم ہو گیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے افریقہ میں، ایشیا میں، اور ان کا جو پاورفل لوگ تھے ان کا کتنا اثر تھا۔ وہ جب اثر چلا گیا اور یورپین عوام اٹھی اور بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی، اب پھر جب ان کا طاقت ختم ہوئی تو وہ لوگ سامنے آئے، وہ واپس آ گئے، ان کو موقع ملا صحیح حقیقت کو بتانے کا، میڈیکل ٹیم ہونے پہ کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس تباہی کے اثرات کہاں تک پہنچے۔ اس بات پہ وہ مان گئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں۔
کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کنسپرسی نہیں، باقی حقیقت ہے. اور وہ اس پوائنٹ پہ مان گئے تھے، مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے. ابو جہل نے بھی بڑی چیزیں دیکھی جو پوری ہو گئی. کفار نے بھی دیکھی اپنے وقت کے. تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ تو حقیقت تو یہ کہ ایمان لا کر بھی جو بہت سے لوگ تھے وہ منافق کہلائے. وہ کیوں منافق کہلائے؟ وہ ایمان ان کا ٹکتا نہیں تھا کسی جگہ پہ. سوال سوال سوال، تو اندر کچھ باہر کچھ. تو یہ رسم جو ہے یہ موسیٰ عیسیٰ کے دور کی نہیں ہے، نہ محمد صاحب کی. یہ میرے دور میں بھی ہے. بہت سے لوگ ایمان لائے لیکن ان کو کھٹکے رہے، اور وہ جواب تلاش کرتے ہیں کسی پوائنٹ سے، پھر پرانی دنیا میں چلے. جی حضور میں پڑھ دیتا ہوں جی سے مسائل خدا کا دل. جس بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے اور جو بات میں کہہ رہا تھا وہ اپنا خیال ظاہر کر رہے تھے، اوپینین. جی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ بات کہوں کیونکہ یہ کانسپریسی ہے. جی اس وقت یہ کہنا کہ فلاں شخص یا فلاں شخص، یہ کانسپریسی تھی. جی مجھے سیاسی لیڈروں نے بھی وارننگ دی اور حکومت نے بھی اور پولیس نے بھی، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا کہ میرا اوپینین نہیں ہے، میرا مشاہدہ الہی ہے. بالکل. وقت گزر گیا. اب وہی لوگ، جب وہ تحقیقات ہوئیں سوئٹزرلینڈ کی، ہالینڈ کی، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، بیلجیم، جو میڈیکل ٹیمیں تھیں، جو میڈیکل ٹیمیں ہیں، ان پر وہ بوجھ نہیں رہا جو اس وقت تھا. ٹھیک ہے. اس وقت جب انہوں نے کہا تو انہیں اٹھا کر اندر کر دیا گیا، ان کے لائسنس لے لیے گئے. وہ لوگ اپنے ملک سے بھاگے، ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور انتظار کیا. لیکن اب وہ تاریخ جب صحیح طور پر سامنے آتی ہے، جب وہ لوگ جو ظالم یا بااختیار ہیں موجود نہ ہوں، تو پھر صحیح تاریخ سامنے آ جاتی ہے. تو وہ لوگ جو تھے، جن کا اثر تھا، جنہوں نے یہ کام کیے، اس وقت ان لوگوں پر جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، بڑا ظلم ہوا. لاکھوں لوگ مارے گئے افریقہ میں، ایشیا میں. اور ان کے جو پاورفل لوگ تھے ان کا کتنا اثر تھا. جب ان کا اثر چلا گیا اور یورپین عوام اٹھی اور بڑی ڈیمنسٹریشنز ہوئیں، اب پھر جب ان کی طاقت ختم ہوئی تو وہ لوگ سامنے آئے، وہ واپس آ گئے. انہیں موقع ملا صحیح حقیقت بتانے کا. میڈیکل ٹیموں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور اس تباہی کے اثرات کہاں تک پہنچے ہیں. اس بات پر وہ مان گئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کنسپریسی نہیں، واقعی حقیقت تھی. اور وہ اس پوائنٹ پر مان گئے تھے. مراد یہ نہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے گے. ابو جہل نے بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھی جو پوری ہو گئیں. کفار نے بھی اپنے وقت کی چیزیں دیکھی. تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان لا کر بھی جو بہت سے لوگ تھے وہ منافق کہلائے. وہ کیوں منافق کہلائے؟ وہ ایمان ان کا ٹکتا نہیں تھا ایک جگہ پہ. سوال سوال سوال، تو اندر کچھ باہر کچھ. تو یہ رسم جو ہے یہ موسیٰ کے، عیسیٰ کے دور میں ہی نہیں، نہ محمد صاحب کی، یہ میرے دور میں بھی ہے. بہت سے لوگ ایمان لائے لیکن انہیں کھٹکے رہے تھے. اور وہ جواز تلاش کرتے ہیں کسی پوائنٹ سے کہ پھر پرانی دنیا میں چلے جائیں. تو جی اس کو میں اب درمیان سے پڑھتا ہوں. جی
جی کی ذات جب دکھاتی ہے تو اجتماعی دکھاتی ہے. اجتماعی سے مراد یہ ہوا کہ پوری دنیا کے حالات کیا ہوں. تو پہلے دکھایا اس صدی کا کہ 2025 میں اور 2040 تک خدا خیر کرے کہ انسانیت بچی رہے تو بہتر ہے. لیکن 2040 تک سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کر دیا جائے. لوگ متنفر ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ووٹ لے کے جاتی ہیں پارلیمنٹ میں پوری دنیا میں، پھر یہ پارٹی بیسس پہ کام کرتے ہیں اور ان کی آواز جنہوں نے ان کو بھیجا ہے یہ بالکل بھلا دیتے ہیں. پھر اگلے 4 سال کے بعد ان کو نیند سے جگایا جاتا ہے، پھر یہ عوام کے پاس آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور ووٹ لے کر پھر یہ نظر نہیں آتے. تو 2040 تک لوگ اتنا تنگ رہ جائیں گے کہ وہ اس ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ہماری آواز کو ووٹ لے کر نئی پارلیمنٹ میں نہیں اٹھا سکتے جو ہم چاہتے ہیں عوام، تو ان کو 3 مہینے کے اندر اندر یا 6 مہینے کا وقت منیمم اور میکسیمم، ان کو پھر وہاں سے عوام ایک بھارت پارلیمنٹ ہوگی جو ووٹ دیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو 6 ماہ کے بعد پھر وہ یس اور نو میں جواب دیں گے، پھر اس پارٹی کا صفایا ہو جائے گا پارلیمنٹ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اندر پارلیمنٹری جا کے اندر سے کنیاں لگا دیتے ہیں تو ہم کٹکھٹاتے رہتے ہیں یہ کنیاں اندر سے لگی ہیں تو کھولے گا کون؟ تو یہ سارے اندر بیٹھے تھے. ہاں. تو وہی دفعہ میں ایک ہمارا شخص تھا، کوئی پرانی بات ہے، وہ دعا کرنے لگا کہ ہمیں شیطانی ارواح سے محفوظ رکھ. تو وہاں پولیس بھی آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا سارے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، محفوظ کس سے رکھ؟ تو اس کا اشارہ تھا تو سارے تو اندر بیٹھے ہوئے میرے چیلے چپاڑے، تو میں کس سے محفوظ رکھ؟ ہاں، تم ہی تو ہو، وہ تم ہی تو ہو. ہاں. تو یہ کنیا اندر سے لگا کے یہ سو جاتے ہیں بے ضمیر قسم کے لوگ. اور جو ان سے ہوتا ہے اجتماعی فیصلے نہیں ہوتے، پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی عقل کو گھن لگ جاتی ہے. سب سے بڑی مصیبتوں کا باعث یہی ہے یہ جو سیاسی. تو حضور میں اس کو یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. جی کتنی پیاری باتیں کی. جی 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 جی. مسائل ذائق خدا خدا کی ذات جب دکھاتی ہے تو اجتماعی طور پر دکھاتی ہے. اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے حالات کیا ہوں گے. تو پہلے اس صدی کا دکھایا کہ 2025 میں اور 2040 تک خدا خیر کرے کہ انسانیت بچی رہے تو بہتر ہے، لیکن 2040 تک سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کر دیا جائے گا. لوگ متنفر ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ووٹ لے کر جاتی ہیں پارلیمنٹ میں پوری دنیا میں، پھر یہ
फिर ये पार्टी बेसिस पर काम करते हैं, जी। और इनकी आवाजें जिन्होंने इन्हें भेजा है ये बिल्कुल भुला देते हैं। फिर अगले 4 साल के बाद इन्हें नींद से जगाया जाता है, तो फिर ये अवाम के पास वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और वोट लेके फिर नजर नहीं आते। तो 2040 तक लोग इतना तंग आ जाएंगे कि वो इस ढांचे को तब्दील करना चाहेंगे। हम्म। तो इसमें ये होगा कि जो लोग हमारी आवाज को वोट लेकर नई पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते, जो हम चाहते हैं अवाम, तो उन्हें 3 महीने के अंदर या 6 महीने के वक्फा मिनिमम या मैक्सिमम, उन्हें फिर वहां से अवाम एक बाहर पार्लियामेंट होगी जो वोट देंगे कि ये इस काबिल हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये 6 माह के बाद फिर वो यस और नो में जवाब देंगे। फिर इस पार्टी का सफाया हो जाएगा पार्लियामेंट से। बात समझ में आ रही है? एक अंदर पार्लियामेंट्री जाके अंदर से कुंडियां लगा लेते हैं, तो हम खटखटाते रहते हैं क्योंकि कुंडियां अंदर से लगी हुई हैं, तो खोलेगा कौन? तो ये सारे अंदर बैठे हैं। तो वो एक दफा एक हमारा शख्स था, पुरानी बात है, वो दुआ करने लगा कि हमें शैतानी रवा से महफूज रखे। तो वहां अबलीस भी आया हुआ था। उसने कहा सारे तो अंदर बैठे हुए हैं, महफूज किससे रहोगे? तो इसका इसका इशारा था, तो उसका इशारा था कि तुम सारे तो अंदर बैठे हो मेरे चेले चपाटे, हाँ। मैं किससे महफूज रखूं? तुम ही तो, वो तुम ही हो, वो तुम ही तो हो। तो ये कुंडियां अंदर से लगाकर सो जाते हैं ये बेजमीर किस्म के लोग। और जो इन से होता है, इज्तमाही फैसले नहीं होते, पार्टी के लिए काम करते हैं, और उनकी अकल को घुन लग जाती है। सबसे बड़ी मुसीबतों का बायस यही है, ये जो सियासी लोग हैं। तो 2040 में तब्दीलियां आएंगी, 2 पार्लियामेंट होंगी, एक अंदर लेकिन के। एक फिक्रा था कि जी। वो मैं कि इनकी अकल को घिन लगी हुई है। ये पिछले वाली लाइन है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बेज़मीर किस्म के लोग हैं, और जो इनसे होता है, इज्तिमाही फैसले नहीं होते, पार्टी के लिए काम करते हैं, और इनकी अकल को घिन लग जाती है। हाँ। सबसे घिन बड़ी। लगी, जी। घिन लगी हुई है। घिन घिन लग। लगी, जी, मैं इसको बदल देता हूँ। घिन लगी हुई है। हम्म। लग नहीं जाती, लगी हुई है। जी। घिन लगी हुई है जी। सबसे बड़ी मुसीबतों का बायस यही हैं जो सियासी लोग हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जी, सुना था। तो अब हम इसके आखिरी हिस्से पे चलते हैं। यही तो है जो नजर चुराए बैठे हैं। हाँ जी। हम्म। 26वीं किताब का जी हम आखिरी हिस्सा यहाँ से सुनने वाले हैं जी। जी। मैंने, मेरी उम्र 13 साल की थी, तो मैंने एक दफा खुदा से कहा था कि ऐ अल्लाह ताला, तू जहां भी रहे, को मकामों में, तेरी याद मेरे दिल में हमेशा रहे। वाह। मैं जहां भी रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरी याद ऐसी रहेगी जैसे अभी मैंने तुझे याद किया। और वो जो बात थी 13 साल की उम्र में, वो आज तक मैंने सच करके दिखा दी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे घड़ियां
लम्हात हैं मेरी जिंदगी में जब मैंने खुदा को याद ना किया। आहा, तो जी खुदा ने आसमानों पे भी कहा कि उसने अपने सारे वादे सच्चे कर। वाह, तो खुदा के मुंह से कि उसने अपने वादे सच्चे कर दिखाए, मेरे लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? खुदा का है कौन। तो फिर शुरू करते हैं, आज खुदा का नाम ले। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। तो हजूर जहाँ से हम आगाज करते हैं आज की हमारी 14वीं किताब है जी, ये 14th बुक। जी तो इसका पहले मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करूंगा हजूर, जी फिर उस किताब का हम मुताला करेंगे। जी अच्छा, ये हजूर वो किताब थी जो आपने प्रूफ रीडिंग के दौरान, जो आपने गाए बगाए बीच में कुछ वाकयात बयान किए थे, जी, तो जो वो हिस्से मैंने निकाल के तो एक चैप्टर इसका नया बनाया है। अच्छा, हाँ जी, तो वो तो इस 3 घंटे की वीडियो से, वो वीडियो रोक रोक के सुनना तो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, कहाँ कहाँ से जी जी वो हिस्से लिए थे, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। जी, जब मेरी उम्र, मसाया जाए खुदा का दिल, जब मेरी उम्र 13 साल थी तो मैंने एक दफ़ा खुदा से कहा था कि ए हक ताला, तू जहाँ भी रहे कोह मकामे, तेरी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। हम्म, मैं जहाँ भी रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरी याद ऐसी रहेगी जैसे अभी मैंने तुझे याद किया हो। और जो बात 13 साल की उम्र में थी, वो आज तक मैंने सच्ची करके निभा दी। मैं नहीं समझता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसे लम्हात या घड़ियां हैं जब मैंने खुदा को याद ना किया हो। तो खुदा ने आसमानों पर भी कहा कि उसने अपने सारे वादे सच्चे कर दिए। तो खुदा का शुक्र है कि उसने अपने वादे सच्चे करके दिखा दिए। मेरे लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? या यूं ये लिख दें, जाये ने अपने सारे वादे सच्चे कर दिखाए, जैसे भी। जी, ये आपने जो, मैं इसको पिछले फिक्रे से मिला देता हूँ ठीक है, क्योंकि वो मुकम्मल होगा फिक्रा, खुदा का शुक्र है। अच्छा, इसके बाद अगला फिक्रा ये होगा कि उसने अपने सारे वादे सच्चे कर दिखाए। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ, जाहिद ने अपने सारे जाए, वादे सच्चे कर दिखाए। जाहिद नहीं, जायद को, जाहिद जी। ZAHE। जी 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 जी। जाहिद ने अपने सारे वादे सच्चे कर दिखाए। मेरे लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? खुदा कहे तो कहूंगा। तो फिर शुरू करते हैं आज खुदा का नाम लेके। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे माथे पे गोल्डन सूरज चमका हुआ है। इतना, खुदा की कसम, इतना गोल्डन नूर चमका हुआ है सूरज। यही बात फरिश्तों ने आके मेरी माँ से कहा था। यही बात फरिश्ते ने आके मेरी माँ से कहा था कि इसके माथे पे गोल्डन नूर निकलेगा जो सारी दुनिया को जला देगा मोहब्बत में। अभी मैं देख रहा हूँ, खुदा की कसम, मैंने तो खैर जो वादे सच्चे किए, उसने अपने वादे कभी कभी के सच्चे कर दिखाए। हम्म, वो तो नहीं बदलता, ये इंसानियत को बदलता है। है बताना है, एक सेकंड जी, ये ये इंसानियत। इंसानियत को बताता है कि ये इंसानियत को बदलना है, बताना है कि तुम बदल जाओ तो क्या। ये इंसानियत को बताता है कि तुम बदल जाओ तो क्या। वो तो वफाएं नहीं बदलता, हम्म, वो जी बावफा है। एक सुबह मैंने चाहा कि थोड़ा सा जंगल का ये चक्कर लगा के दुआ करके आपस में आ बैठ। तो जहां से मेरी वापसी होनी थी, उसके आगे अपना वो जंगल शुरू हो जाता है जहां पे खुदा से मुलाकात हुई थी। तो मैंने खुदा को मुझसे आगे जाते हुए देखा।
تو پھر ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. تو میں نے پیچھے چلنا شروع کر دیا. کبھی وہ نور میں بدل جاتا، کبھی اپنا نور، کبھی اپنا روپ لے لیتا ہے. تو وہ بھی چلتا جا رہا تھا، میں بھی چلتا جا رہا تھا. شروع میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ وہاں جا رہا ہے جہاں پہ یہ ملاقات ہوئی تھی. اب وہ چلتا رہا. وہ کبھی پہاڑ جیسا نور بن جاتا، کبھی نکل آتا. تو میں بھی چلتا رہا. کیا ہے یہ؟ چمن کا کوئی، جس کا کوئی کھویا جائے اس سے پوچھ کر دیکھو. ہوں، میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے. پگلے پن کی پیڑ وہ جانے، بچھڑے جس کا پگلے گیت پن رے. کی ہیر وہ جانے. حضور یہ آپ کو شور ہے کہ یہ لفظ ہیر ہے؟ ہاں، آپ نے کیا لکھا؟ پیڑ، پگلے پن کی پیڑ وہ جانے. کیونکہ پی. ہیر، ہیر کا پگلے پن کی ہیر، یہ کبھی لفظ سنا نہیں ہے. ہاں، وہ یہ پگلے پن کی ہیر کیا ہوتی ہے؟ ہیر، ہیر وہ ہوتی ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں، رانجھا کرتا تھا. پگلے پن کی ہیر وہ جانے. میں اس کو ہیر کر دیتا ہوں جی. تو یہ پی تو کوئی الفاظ نہیں ہوا. پیڑ کا مطلب ہے جی درد. پریت. پگلے پن کا درد وہ جانے جس نہیں کا نہیں، کوئی وہ میر بچھڑ پہلے، جائے. وہ پہلے آ گیا. میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل پاگل ہے میری میری پریت رے. پریت رے. وہ تو پریت ہوگی نا جی، یہ ہے پیڑ. پگلے نہیں، پن کی پیڑ کو پھر ہم ہیر کر دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں. پگلے پن کی ہیر وہ جانے. ہیر وہ جانے. ہیر سے مراد اس نغمے کو وہ جانے. پگلے پن کی ہیر وہ جانے، بچھڑا جس کا میت رے. بچھڑا جس کا کوئی میت رے. جس کا کوئی میت رے. ٹھیک. میت رے. یہ ہے. ٹھیک ہے جی. آہ، کوئی میت رے. ہے جی. اب وہ دیکھو جی، کوئی بچھڑا جس کا کوئی میت رے. ہاں جی. اب وہ دیکھو ادھر جو کہا ہے نا، پاگل پن کی پیڑ وہ جانے. پاگل پن کی ہیر وہ ہاں جانے. جی، اس کو میں ٹھیک کرنے لگا ہوں اس لفظ سے جو آپ نے اوپر کریکٹ کرا ہے. جی. ہیر وہ جانے. ہیر. جی، ہیر وہ جانے. تو ادھر قرآن میں کہتا ہے شروع میں خدائے واحد ہوں. لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں میں، راہ دکھاتی ہیں ان کو جن کی کوئی پریت کھوئی گئی تھی. جن کی کوئی ہیر کھوئی گئی تھی. یہ میں، یہ یہ آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے اپنے ویڈیو میں اس کو پریت بولا ہے. میں نے ہیر بولا ہے لیکن آپ کو پریت لگا. لیکن جو قرآن کا کارڈ ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ. یہ انجیل میں ہے خدائے واحد. قرآن کا کارڈ ہے. اچھا جی. یہ آگے آپ قرآن کا ہی پڑھ رہے ہیں، لا ریب فیہ راہ دکھاتی ہے. یہ آپ قرآن سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں، بائبل سے نہیں. متقین کی بات کر رہے ہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ آپ قرآن سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر میں اس کو بائبل نہیں بدل سکتا حضور. وہ مضمون جو ہے لارے بفی کا، یہ اور مضمون ہو جائے گا. وہ ہیر کا مضمون وہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا، آپ یہ پورا پیراگراف سن لیں، پھر جیسے اس کو کہیں گے میں کر دوں گا. جی. جی وہ یہاں سے لیکن ہیر کر دے پہلے. جی وہ میں نے ہیر کر دی ہے، کوئی ہیر کھوئی گئی تھی. لا ریب فیہ راہ دکھاتی ہے. دل المتقین جن کا کچھ کھویا گیا ہو، کچھ ٹوٹ گیا ہو. ہر کسی ایرے گہرے کو راہ نہیں دکھاتی. کیا انہوں نے کبھی ایسا ترجمہ کر کے بھی پڑھا ہے؟ یہ یہاں تک حضور، یہ ہیر کی آپ جو آپ وضاحت کر رہے ہیں،
اس میں ہدل المتقین کا، راہ دکھانے کا اور یہ دل ٹوٹنے کا، یہ آپ نے مضمون مکمل کیا. جی تو یہاں پر بائبل کا کہیں سے بھی نہیں حوالہ بائبل، بنتا نہیں ہے. ہاں لیکن خدا واحد بائبل کا ہے، اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے راہ دکھاتی ہے، الف لام میم میں اللہ ہوں، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، راہ دکھاتی ہے، ہدی للمتقین، جو متقی ہے. تو میں اس کو کر دیتا ہوں. تو ادھر بائبل میں کہتا ہے شروع میں خدا واحد ہوں. جی اس کے بعد پھر وہ قرآن کا مضمون. ٹھیک ہو گئی جی. اور ذرا پڑھ دیتا پھر تو. جی اب کیونکہ مضمون تو بہت ہوتے ہیں جی اس وقت، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے، ولی ولی من خاف مقام ربی ہی، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جی جی تو قرآن کے مضمون تو بہت عجیب سے ہیں. تو چلو. جی میں پڑھ دیتا ہوں. اب وہ دیکھو ادھر جو کہا نا، پاگل پن کی ہیر وہ جانے، تو ادھر بائبل میں کہتا ہے شروع میں خدائے واحد ہوں. جی لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں میں، راہ دکھاتی ہے ان کو جن کی کوئی ہیر کھوئی گئی تھی. لا ریبہ فیہ، راہ دکھاتی ہے. نہیں، اب لکھے اپنا کہ قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی ہے کہ میں خدا ہوں، الف لام میم، میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ جی. قرآن میں بھی ہے جی. الف لام میم میں اللہ ہوں. قرآن میں بھی ہے میں اللہ ہوں. ذالک الکتاب، یہ راہ دکھاتی ہے کتاب، ہر کسی کو نہیں دکھاتی. یہ راہ دکھاتی ہے کن کو؟ ہدی للمتقین، جو خدا کے سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہے. یہ ہے مطلب. ایک سیکنڈ جی، ذالک الکتاب، ایک سیکنڈ جی. ذالک الکتاب، میں لکھ رہا ہوں جی آپ کے ساتھ. اردو میں لکھ دیں ذالک الکتاب، ذالک راہ دکھاتی ہے. الکتاب، ذالک الکتاب راہ دکھاتی ہے. یہ اردو میں لکھ دیں راہ دکھاتی ہے. راہ دکھاتی ہے. ہر کسی کو نہیں دکھاتی، میں صرف سمجھا رہا ہوں. راہ دکھاتی ہے ہدی للمتقین، جو خدا کی راہ میں، جو متقی ہیں، جو تلاش کرتے ہیں. جی ان کو راہ دکھاتی ہے، ہر کسی کو راہ نہیں دکھاتی. اچھا جی، میں پڑھ دیتا ہوں جی. جی قرآن میں بھی ہے میں اللہ ہوں. اس کے بعد ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ کتاب راہ دکھاتی ہے، ہر کسی کو نہیں. ہدی للمتقین، جن کا کچھ کھویا گیا ہو. نہیں، ہدی للمتقین، جو متقی ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، تقوی گزار ہیں. متقی کہتے ہیں جو تقوی رکھتا ہے خدا کے لیے، جو خدا کا ہونا چاہتا ہے. یوں کہتے جو تقوی رکھتا ہو خدا کا اور خدا کا ہونا چاہتا ہے. اور خدا کا ہونا چاہتا ہو.
راہ دکھاتی ہے ہدل للمتقین، جو تقوی رکھتا ہو، خدا کا ہونا چاہتا ہو، جی ہر سر، ایرے گیرے کو نہیں۔ کیا جی انہوں نے کبھی کہیں ایسا ترجمہ کر کے بھی پڑھا ہے؟ ہاں ادھر وہ کہہ رہا ہے جس کو کوئی، جس کا کوئی کھویا جائے وہ جانے، جی یہ راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ جی تو پگلے پن کی ہیر وہ جانے، بچھڑا جس کا میت رے۔ پچھڑا جس کا کوئی میت رہے، جی، پچھڑا جس کا کوئی میت رہے۔ یہ میں ہیر ٹھیک کر دوں یہاں سے، پیر کو ہیر، یہاں پہ میت آئے گا، یہاں پہ ہی پگلے پن کی ہیر وہ جانے، بچھڑا جس کا کوئی میت رے، میت رہے، کوئی میت رے۔ جیسے مترے نور سجنا، جی 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 جی، کب ہوگا پورا صدیوں کا سپنا۔ جس کا کوئی میت میت، رے۔ میت کا مطلب کچھ اور ہے، جی جی، جیسے آپ کا کوئی میت کھویا گیا۔ ہاں جی، کوئی میت رے۔ جی آپ یہ میں فکرہ مکمل کر دیتا ہوں جی، پیرا پورا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ یہ پریت جو ہے وہ پاگل پن سے آگے جا کے پاگل ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ تب ہوتی ہے جب خاک میں جل کر وہ خاک کے انگارے بھی بجھ جاتے ہیں۔ ہوں پگلے پن کی ہیر جانے، ہائے ہائے، وہ کہہ رہا ہے جس کا بچھڑے کوئی میت رے۔ ہوں تو ادھر بھی کہہ رہا ہے دیکھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی یہ بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے الف لام میم، کہ یہ راہ دکھاتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ غم کی حالت میں اترا ہے، غم کی حالت میں اترا ہے، تو راہ دکھاتی ہے جن کی راہیں گم ہو گئی۔ جی، جی تو یہ جی اس کا ہم نے آخری مضمون جہاں تک پڑھ دیا جی، جی 26ویں کتاب مکمل ہوئی جی ہم۔ جی زندہ باد۔ یہ میں سیو کہ کر دوں؟ وہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں جی سمجھنے کے لیے۔ مترے مورے سجنا، کب ہوگا پورا صدیوں کا یہ سپنا۔ جی ساون آئے ساون، کیا ہے جی، صدیاں گزر جاتی ہیں، کل بھی تجھے اندیکھے چاہا، آج بھی تیرا نام نہ جانوں گے۔ جی 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 جی، جی تو یہ واہ میت کا ہے۔ واہ، جی زندہ باد۔ جی شکریہ حضور، وہ میں نے اگلی کتاب اوپن کی ہے جی۔ جی اس کا ٹائٹل دے دیے گا۔ اس کا ٹائٹل کتاب کے جی، بیک ٹائٹل اس کے بعد ہم آپ سے لیں گے۔ ابھی یہ کتاب 27ویں ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دونوں کتابوں کے ٹائٹل ایک دفعہ ہی آپ سے لکھواؤں گا میں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ پھر چونکہ علیحدہ ویڈیو میں نے رکھنا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہی وہ بن جائے گا ویڈیو۔ جی اچھا جی، اگلی کتاب حضور ہم شروع کرتے ہیں 27ویں کتاب ہے جی یہ۔ اچھا الہامی کتابوں میں ایک فکرہ ہے، اور قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، کم سے کم ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو خدا بنانا چھوڑ دیں، ہوں اور وہ ایک ہی ہے۔ تو اس کا فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج، کہ جب ہم روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو کوئی بھی نبی یا مسیح اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم روحانیت کو تولیں گے تو ہم ٹھوکر کھا جائیں، اور اگر وہ نبی یا مسیح ہم اسے خدا نہیں کہتے، لیکن اسے وہ مقام دے دیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں خدا مل ہی نہیں سکتا۔
हम्म, तब भी हम ठोकर खा जाएंगे। हम्म, अब आप देखें कि अ, ईसाइयत ने इतना प्यार किया कि उसे खुदा बनाया, हम्म, या बुद्ध ने, मानने वालों ने उसे खुदा बना दिया। तो आज मैंने थोड़ा सा फर्क बयान करना है। कहाँ पे पहुंचकर नबी ठोकर खा जाते हैं और कहाँ पे पहुंचकर सदीक, सौलिहीन और सूफी जो हैं, गौस कह लें, अब्दाल कह लें, जो चाहे वो कहाँ पे ठोकर खाते हैं। आज मैं एक दो लोगों की मिसाल दूंगा। हम्म, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मिसाल हम्म, ऐसे ही है जैसे गुलाम अहमद कादियानी की मिसाल है। हम्म, वो समझता है कि खुदा के बाद मैं इश्क मोहम्मदी में काफिर हो गया हूँ। हम्म, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ये जो नबी है गुलाम अहमद कादियानी। और जब ये अल्फाज इंसान अपने जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी शख्स मुझे मिलने आता है या मैं मिलता हूँ या रूहानियत पे बात हो, तो मैं उसे 1 मिनट सुनता हूँ और उस 1 मिनट में मैं बता देता हूँ बगैर मुशाहिदे के कि इसकी रूह का हाल क्या है। हम्म, देखना तो और है, लेकिन उसको सुनकर, क्योंकि रूह जुबान के पीछे छुपी। हम्म, तो आज मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताऊंगा कि जब ऐसी चीजें हो जाए तो नबी भी भटक जाता है, मसीह भी भटक जाता है, हम्म, फरिश्ते भी भटक जाते हैं। हम्म, कोई मखलूकात नहीं है जमीन और आसमानों में कि वो ना भटके। अबलीस का तो कोई मुर्शिद नहीं था, लेकिन जब उसने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड पे रखा, मैं हूं, कि खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। जी जी जी, तो मैं हजूर इस हिस्से को पढ़ देता हूँ जी। जी, मसायज़ाए खुदा के दिल इल्हामी किताबों में एक फ़िक्रा है, और कुरान में भी एक आयत है कि ए ईमान वालो, कम अज़ कम हम एक बात पर तो इकट्ठे हो जाएं हम्म, कि एक दूसरे को खुदा बनाना छोड़ दें, वाह वाह, और वो एक ही है। तो हम्म, मैं आज इसका फ़र्क बयान करना चाहता हूँ कि जब हम रूहानियत की दुनिया में कदम रखते हैं, तो जी, कोई भी नबी या मसीह हो, अगर हम उसे सामने रखकर रूहानियत को तो लेंगे, अगर हम उसको सामने रखकर रूहानियत को तो लेंगे, तो हम ठोकर खा जाएंगे। और अगर वो फिर नबी या फिर मसीह, पढ़ना बात अ, समझ। जी मैं एक दफा पूरा पढ़ लूं ताकि मुझे वो खुद भी समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम इसे सामने रखकर अगर हम इसे सामने रखकर रूहानियत लेंगे, तो हम ठोकर खा जाएंगे। हम्म, तो कोई भी ठोकर खा जाएंगे। और अगर वो नबी या मसीह, हम उसे खुदा नहीं कहते, लेकिन उसे वो मुकाम दे देते हैं कि उसके बगैर हमें खुदा मिल ही नहीं सकता। तो आपने ठीक कहा जी, कोई वो मेरे बोलने में वो थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो आपने सही लिखा। तब भी हम ठोकर खा जाएंगे। अब आप देखें कि ईसाइयत ने इतना प्यार किया कि उसे खुदा बना लिया, या बुद्ध के मानने वालों ने उसे खुदा बना लिया। तो आज मैंने ईसाइयत ने थोड़ा, इतना प्यार किया ईसा से, जी, नाम ईसाइयत ध्यान ने रहे, इतना प्यार किया ईसा से। कि उसे खुदा बना दिया। बाकी वो सारा फिक्र ठीक है। मैं उसका नाम अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। ईसा से कि उसे
خدا بنا لیا یا بدھ کے ماننے والوں نے اسے خدا بنا لیا. پھر تو پڑھنا آج پھر کہ بدھ کے ماننے والوں نے اسے خدا بنا لیا. نہیں، عیسیٰ کا پڑھنا دوبارہ. اچھا جی. اب آپ دیکھیں کہ عیسائیت نے اتنا پیار کیا عیسیٰ سے کہ اسے خدا بنا لیا. ٹھیک ہے. یا بدھ کے ماننے والوں نے اسے خدا بنا لیا. بالکل. تو آج میں نے تھوڑا سا فرق بیان کرنا ہے کہ کہاں پہنچ کر نبی ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور کہاں پہنچ کر صدیق، صالحین اور صوفی، غوث کہہ لیں، ابدال کہہ لیں، جو کوئی بھی ہو، کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں. آج میں ایک دو لوگوں کی مثالیں دوں گا. شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غلام احمد قادیان کی مثال ہے. وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے بعد میں عشق محمدی میں کافر ہو گیا ہوں. یہ عبد القادر جیلانی اور یہ جو آیا تھا غلام احمد قادیان میں، غلام احمد قادیان ہیں. اور جب یہ الفاظ انسان کی زبان کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص مجھے ملنے آتا ہے یا میں ملتا ہوں یا روحانیت پر. وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ادھر دوبارہ پڑھیں یہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غلام احمد قادیان کی مثال ہے. جی. وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے بغیر میں عشق محمدی میں کافر خدا ہو گیا کے ہوں. بغیر خدا کے بعد، بات. ہاں. ہاں جی، وہ بولنے میں کوتاہی کر گیا ہوں. خدا کے بعد میں عشق محمدی میں کافر ہو گیا ہوں. کافر ہو گیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور یہ جو نبی آیا تھا غلام احمد قادیان ہیں. اور جب یہ الفاظ انسان کی زبان کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص مجھے ملنے آتا ہے یا میں ملتا ہوں یا روحانیت پر بات ہو تو میں اسے 1 منٹ سنتا ہوں، اور اس 1 منٹ میں میں بغیر مشاہدے کے بتا دیتا ہوں کہ اس کی روح کا کیا حال ہے. وہ دیکھنا تو اور بات ہے، لیکن اسے سن کر معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ روح زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتاؤں گا کہ جب ایسی چیزیں ہو جائیں تو نبی بھی بھٹک جاتا ہے، مسیح بھی بھٹک جاتا ہے، فرشتے بھی بھٹک جاتے ہیں. زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ہی ایسی نہیں کہ وہ نہ بھٹکے. ابلیس کا تو کوئی مرشد نہیں تھا، لیکن جب اس نے خود کو سیلف سینٹرڈ رکھا، میں ہوں کہنے لگا کہ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ مجھے اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. تو یہ جی ہم اس کو درمیان سے سنتے ہیں جی. وہ جو تھا نا کہ وہ غلام احمد قادیان کا فکرہ تھا جی کہ میں خدا کے بعد عشق محمدی میں کافر ہو گیا. جی لیکن آپ نے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہا. یہ غلام احمد قادیان نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فکرہ نہیں ہے، یہ یہ غلام احمد کا فکر ہے. میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی تاکہ وہ سمجھ میں آئے. بس وہ ہاں ہاں، الفاظ اس کا کو جیسے آپ کہیں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور جیسے آپ کہیں گے اس کو ہم ویسا کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ 7-8 سال کی عمر کہاں گئی جی. جو شیخ عبد میں جی شروع کریں. ہاں جی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غلام احمد قادیان کی مثال ہے. وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے بعد میں عشق محمدی میں کافر ہو گیا ہوں. یہاں پر غلام اگر احمد چاہیں تو میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں، غلام احمد قادیان سمجھتا ہے. قادیان سمجھتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی. خدا کے غلام بعد. احمد قادیان سمجھتا ہے کہ خدا کے بعد میں عشق محمدی میں کافر ہو گیا ہوں. اور یہ کیا اور سمجھتا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور یہ جو نبی آیا تھا غلام احمد قادیان، جی جی. یہ یہاں تک پچھلی بات مکمل کر کے آپ نے ان دونوں کے صرف آگے نام لیے ہیں، جی بات نہیں کی ان کے بارے. بات مکمل ہو گئی تھی، جی. دوبارہ آپ نے ترتیب سے صرف نام لیے ہیں. یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے. اب نئی بات آپ نے آگے کی ہے، اور یہ الفاظ انسان کی زبان کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں. یہ آگے سے اگلا نیا پیراگراف ہے. جی. اکثر ایسا اس ہوتا ہے کو کہ ایسے کرتے ہیں ہاں جی، کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اچھا جی، کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. میں ایسا کر دیتا ہوں جی. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. چھپا ہے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، ہوتا نہیں ہے. چھپا ہے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. ٹھیک ہے جی. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو میں یہاں سے بدل دیتا ہوں. یہاں اچھا پہلے کر لیتے ہیں. جی جی، میں وہ کر رہا ہوں. اچھا جی. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. چھپا ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. چھپا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. میں یہاں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا تھا، جی کریں جی. اگر آپ لائف کر دیں. ہاں جی، میں اس کو آپ بولے اب ریکارڈ کروا دیں، میں اس کو بعد میں ایڈ کر دیتا ہوں اس پیراگراف میں. انہوں نے بڑی بڑی یہ آن کی ہے. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا. انہوں نے بڑی بڑی گلفشانیاں کی ہیں. ان کی گلفشانیاں سن کر خدا کا مقام جو ہے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کسے کہانیاں سن لیں ان کی. شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چہل قدمی کر رہے تھے. چہل قدمی کرتے کرتے عرش کا کنارہ آ گیا تو خدا کا پاؤں پھسلا. پاؤں پھسلا، خدا گرنے لگا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا تو گرنے سے روک دیا. تو خدا نے کہا اے عبد القادر جیلانی ہوں تو میں اللہ، لیکن آج تو نے مجھے گرنے سے بچایا. ہوں تو میں اللہ، لیکن آج تو نے مجھے گرنے سے بچایا ہے، لہذا تجھے دستگیر کہا جائے. تو یہ ایسی گلفشانیاں جب یہ کرتے ہیں تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر نبی اور دوسرے اور ان کی پوجا پتی شروع ہو جاتی ہے.
پیروں کی، غوثوں کی، تو ایسی چیزیں کرنے سے بہت نقصان ہو گیا ہے انسانیت کا. تو یہ انکلوسیو کرتے ہیں آپ. جی ہو گیا جی، بہت شکریہ جی. تو جی اگلا اس کا ہم مضمون شروع کرتے ہیں جی، تیسرا حصہ اس کتاب کے اینڈ پہ. جی. Hey! Come here, not far. What are they? میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کرشانہ کے پاس، تو وہ مجھے، اس کتاب کا نام ہے فرشتے اور انسانیت کی بدقسمتی. تو جب وہ پڑھ رہی تھی نا تو اس کا تو رو رو کے برا حال ہوا، لیکن میں اس لیے رو رہا تھا کیا یہ کتاب میرے قلم سے نکلی ہے. تو وہ جب میں سن رہا تھا تو میری آنکھیں بھی بند تھی، آنسو بھی جاری تھے. آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا خدا کا نور بیٹھا ہوا. خدا کہہ رہا تھا قلم تیرا ہے لیکن دل میرا ہے. جیسے قلم آپ کا تھا پینٹنگ کا، لیکن دل میرا تھا. تو میں اپنی بیوی کی بات بتاتا ہوں کہ رات کو اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں 30 سال. اگر ہم چاہتے تو دنیا کے امیر لوگ بھی بن سکتے، اور سب کو چھوڑ دیا، وکالتیں، دفتر سب گیا. تو رات کو میں پرواز کر رہا تھا، تو پرواز ایسے تو ٹھیک تھی، یا ایسے پرواز تو تیزی سے جاری تھی، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ ہماری بیوی کسیانہ تھی اور سفید نور تھا، کرسٹل سفید نور، اور میرے پیچھے پیچھے پرواز کر رہی تھی. تو آج سے کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ جب امریکہ کا ڈاؤن فال ہوگا، جب خدا کا نور چھوڑ جائے گا امریکہ کو، تو پھر یہ روشنی چائنا کی طرف جائے. تو اگر وہ میں جب گزر رہا تھا تو میں چائنا، کوریا، چائنا، جاپان کے اوپر سے گزرا. تو بڑے بڑے پہاڑ تھے، تو ان پہاڑوں پہ میں نے نئی نسلوں کو کھڑے دیکھا، کوریا کے، چائنا اور جاپان، اور وہ مجھے امید بڑی نگاہوں سے دیکھے. تو کسی نے مجھے آواز دے کے کہا اب امریکہ کا زوال شروع ہو گیا، اور ہماری وہ کئی سو لیٹر بھیج چکی ہیں امریکہ میں کہ میں آ رہا ہوں اور کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہاں چیزز کے سہانے گیت گائے جا رہے.
तो कोई आवाज दे के मुझे कह रहा है कि इनकी दुनिया ईसा के साथ खत्म हुई। अब खुदा का नूर रोशन हुआ। तो फिर अतत परवास जो थी ना ऐसे ऊपर जारी थी एशिया से, कोरिया और ये चाइना और जापान जी के बाद मैंने प्रवास ऐसे करी। तो मुझे कहा जा रहा है कि ये जो मारियम ने कई सौ लेटर लिखे, ये लिखे कोरिया, चाइना एंड जापान में। वहां तीन आदमी भी अगर जवाब दिया तो वो सच्चे होंगे और वो तालीमात बताएंगे। तो जब ऐसे हुई ना प्रवास, तो मैंने मुड़ के देखा कि हमारी जो बीवी है क्रिस्टियान है, उनकी परवाज में दुश्वारी शुरू हो गई जब ऐसे हुई ऐसे। जी तो मैं देख रहा हूँ इतनी नूर, सूरज जैसा नूर, और परवाज में अब वो हुई अपना। और मैंने अपने आप को देखा तो मेरे पास तो नूर ही नहीं था। हो वाह। जी हुजूर, मैं इसको पढ़ देता हूँ जी। जी। अ, मसाया ज़ायक़ा का दिल। मैं बैठा हुआ था अपनी बीवी क्रिस्टियाना के पास, तो वो मुझे, उस किताब का नाम है फरिश्ते और इंसानियत की बदकिस्मती। जी। जब वो पढ़ रही थी ना, उसका रो रो के बुरा हाल हुआ, लेकिन मैं इसलिए बुरा रो रहा था। हाल हुआ हुआ था। बुरा वो हाल हुआ हुआ था, हाँ। लेकिन मैं इसलिए रो रहा था कि क्या ये किताब मेरे कलम से निकली है। हम्म। तो जब मैं सुन रहा था तो मेरी आंखें भी बंद थीं, आंसू भी जारी थे। आंखें खोली तो मैंने देखा कि खुदा का नूर बैठा हुआ है। खुदा कह रहा था, कलम तेरा है लेकिन दिल मेरा है। जैसे ब्रश आपका था पेंटिंग का, लेकिन दिल मेरा था वहां पे। तो मैं अपनी बीवी को बात बताता हूँ कि रात को उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं 30 साल। बुश आपका था, दिल और निगाहें मेरी थी। ठीक है जी, दिल और निगाहें। मैं अभी बदल देता हूँ ये। जी। हम्म। जैसे ब्रश आपका था पेंटिंग का, लेकिन दिल और निगाहें मेरी थी वहां पे। हम्म। इसको मैं पेस्ट कर दूं जी। दिल और निगाहें मेरी थी वहां पे। तो मैं अपनी बीवी की बात बताता हूँ कि रात को उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं 30 साल में। अगर हम चाहते तो दुनिया के अमीर लोग भी बन सकते थे, और सब कुछ छोड़ दिया, वकालतें दफ्तर सब गया। तो रात को मैं प्रवास कर रहा था। तो प्रवास ऐसे तो ठीक थी, ऐसे प्रवास तो तेजी से जा रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो ये हमारी बीवी क्रिस्टियाना थी, और सफेद नूर था, जी। क्रिस्टल सफेद नूर, और मेरे पीछे पीछे प्रवास कर रही थी। जी। तो आज से कोई 30-35 साल पुरानी बात है कि मुझे कहा गया कि जब अमेरिका का डाउनफॉल होगा, जब खुदा का नूर अमेरिका को छोड़ जाएगा, हम्म। तो फिर ये रोशनी चाइना की तरफ जाएगी। तो अतर वो, जब मैं गुजर रहा था तो मैं कोरिया, चाइना, जापान के ऊपर से गुजर रहा था। हम्म। तो बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर मैंने नई नस्लों को खड़े देखा, कोरिया के, चाइना और जापान। और वो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे।
तो किसी ने मुझे आवाज देकर कहा, अब अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। हम्म, और मारियन हमारी वो कई सौ लेटर अमेरिका में भेज चुकी है कि मैं आ रहा हूं, और क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वहां जीसस के सुहाने गीत गा रहे हैं। तो कोई आवाज दे के मुझे कह रहा है कि इनकी वहाँ दुनिया। जी। मारियो ने कई सौ लेटर भेजे जी। कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने ईसा के सुहाने गीत गाने शुरू कर। जी। तो उन्होंने ईसा के सुहाने गीत गाने शुरू कर दिए। अ, यानी मुझे कह रहे थे कि तू भी आ जा बीच में, ठीक। ईसाइयत के। तो कोई आवाज दे के मुझे कह रहा है कि इनकी दुनिया ईसा के साथ खत्म हुई, हम्म, अब खुदा का नूर रोशन होगा। तो फिर अथर परवाज जो थी ना, ऐसे ऊपर जा रही थी, हम्म, एशिया से कोरिया और चाइना और जापान। हम्म, इसके बाद मैंने परवाज ऐसे ऊपर की तरफ कर दी। तो कहा जा रहा है कि जो मारियन ने कई सौ लेटर लिखे हैं, वो अब कोरिया चाइना और जापान में लिखे गए हैं। हम्म, वहां अगर तीन आदमी भी जवाब दें तो वो सच्चे होंगे और हम्म, वो तालिमात फैलाएंगे। तो हम्म, जब ऐसी प्रवास की तरफ तो जब ऐसे ऊपर की तरफ प्रवास हुई ना, तो मैंने मुड़ के देखा कि हमारी बीवी क्रिस्टियाना की प्रवास में दुश्वारी शुरू हो गई। हम्म। तो मैं देख रहा हूँ इतना नूर, सूरज जैसा नूर, और प्रवास में वो अब इतना हो गया। और मैंने अपने आप को देखा तो मेरे पास तो नूर ही नहीं था। और, और आप नूर प्रवाद के में क्या हो बगैर गया? यानी। जी। प्रवाद में इतना हो गया क्या? जी। और प्रवास में वो अब इतना हो गया। ये आप पिछले फिक्रे को मुकम्मल कर रहे हैं, मैं अब दोबारा पढ़ देता हूँ। तो मैं देख रहा हूं इतना नूर, सूरज जैसा नूर, और प्रवास में वो अब इतना। ठहरे जी। या मैं दुरुस्त कर रहा हूँ? इसको जी थोड़ा। हाँ जी, अब और अब प्रवास में अब अपना हो गया। है? जी है जी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। तो मैं देख रहा हूं इतना नूर, सूरज जैसा नूर, और प्रवास में वो अब अपना हो गया। अपना हो गया, ये तो कोई फिक्राना हुआ। आप इसको ठीक कर दें। हाँ जी। कि अब वो परवाज में ऊपर की तरफ सीधा नहीं जा रहा। अच्छा जी, एक सेकंड जी। अब वो परवाज में कसियाना का नूर जो रूह में था वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही, सीधी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। वो सीधी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। या फिक्रा दोबारा पढ़ो। तो मैं देख रहा हूं इतना नूर, सूरज जैसा नूर, और प्रवास में वो अब ऊपर नहीं जा रही। अब प्रवास में वो सीधी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। जी, ठीक हो गया जी। जी। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जी। और मैंने अपने आप को देखा तो मेरे पास तो नूर ही नहीं था। मैं नूर भी नहीं था। हाँ जी, नूर भी नहीं था। भी नहीं था। नूर ही नहीं था, मैंने छुपाया हुआ था, यूं कह रहे हैं। जी जी जी। मेरे पास नूर भी नहीं था उस। नूर भी नहीं था। हाँ, नूर भी नहीं ये था। ही को मैं भी कर देता हूँ जी। भी, नूर भी नहीं था। नूर भी नहीं था जी। जी। अम,
नूर भी नहीं था। जी मैं अब दरअसल कहानी, अच्छा जी हमने पढ़ा तो जहां तक था, मैं आगे थोड़ा और पढ़ देता हूँ। मैं अब दरअसल कहानी पे आने लगा हूँ। असल तो कहानी का, हाँ जी, तो मैं दरअसल मैं अब जरा असल असल, वाक्य पे आने लगा हूँ। हाँ जी वाक्य। मैं पढ़ता हूँ जी, मैं अब जरा असल कहानी पे आने लगा हूँ। हम्म, तो मैंने ऊपर की तरफ देखा तो खुदा मुझे आवाज दे के कह रहा था, इससे पहले नूर तख्लीक नहीं हुआ, मेरा प्यार तख्लीक हुआ था। तो हम्म, मोहब्बत की हुई, तो मोहब्बत की हुई, हम्म, तो मोहब्बत की ताकत हर नूर से ज्यादा होती है। ठीक है। तो मो- फिर, तो मोहब्बत की ताकत हर नूर से ज्यादा होती है। हम्म, वो आप बयान करें कि मेरे पास नूर ही नहीं था, नूर नूर भी नहीं था, लेकिन मैं मोहब्बत की ताकत से बांधा। तो फिर मैंने पीछे देखा, पीछे मैंने देखा तो मेरी कशिश से, ग्रेविटी से फिर परवाज सही हो जाती है। वो क्या कहते हैं, मकनातीसियत थी। जी तो जब मैं तेजी से उड़ता तो उसमें काफी फासला रह जाता। हम्म, फिर जब मैं पीछे देखता तो वो मैग्नेट की तरह खींचती थी। तो मैंने कश्याना, हाँ जी, तो कश्याना का नाम। मैंने उसे बताया तो वो भी रो पड़ी। ये आप क- क्रिस्टियाना की कश्याना का बात कर नाम। रहे हैं जी जी। हाँ जी। मैं उनका नाम लिख देता हूँ जी। वो मैग्नेट की तरह क्रिस्टियाना। मैग्नेट की तरह खींचती थी, तो मैंने उसे बताया तो वो भी रो पड़ी। तो यहाँ तक हजूर हमने इसको सुना था, ठीक है। मैंने पढ़ दिया। ये खुदा के नाम से 27वीं किताब मुकम्मल हुई जी आज। जी जिंदाबाद। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को भी यहाँ से बंद कर देता हूँ जी। कर दें।